کیا آپ نے کبھی شدید دکھ میں سورۃ الضحیٰ کو سنا یا پڑھا ہے؟ آپ اس کو سن کر تو دیکھیں، پڑھ کر تو دیکھیں، آپ کے دل کی تنگی تحلیل ہوگی۔ اس سورہ کو اینزائٹی ڈپریشن کی دوا بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورت کے آغاز میں 2 قسمیں کھاتا ہے، دن کی روشنی کی قسم ہے اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے دن کی روشنی اور رات کی تاریکی دونوں کتنی ویلیو رکھتی ہیں۔ زندگی بھی تو ایسے حالات سے گزارتی ہے، کبھی روشن کبھی تاریک، تو پتہ چلا دونوں ہی برے نہیں ہوتے، دونوں کا آنا لازم ہوتا ہے اور دونوں اپنی خوبصورتی کے ساتھ آتے ہیں۔ جب روشنی ہوتی ہے تو تاریکی چھانا لازمی امر ہے، اور جب تاریکی ہے تو روشنی آنا بھی لازمی امر ہے۔ بات یہ ہے آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ کیا یقین ہونا چاہیے؟ کہ کچھ بھی ہو، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہوا ہے۔ ہمارا رب نہ ہمیں چھوڑے گا نہ بیزار ہوگا۔ ساری دنیا چھوڑ سکتی ہے، رب نہیں چھوڑے گا۔ جب لوگ آپ کو چھوڑ جائیں تو پریشان مت ہو، آپ کا رب نہیں چھوڑے گا۔ ہر محبت بیزار ہو سکتی ہے، پر خالق کی محبت مخلوق سے ختم نہیں ہوتی۔ کتنی پیاری تسلی ہے نا، اللہ ہمیشہ ساتھ ہے۔ جب ہم دنیا کے خسارے میں جا رہے ہوتے ہیں، ہر تعلق آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہوتا ہے، ہر چیز دور جا رہی ہوتی ہے، اور البتہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ اصل چیز تو آخرت ہے۔ دنیا میں نہ ہو کامیابی، لیکن آخرت پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کیوں امید کرتے ہیں کہ لوگ راضی کریں؟ آپ کیوں ایسے اعمال نہیں کرتے جن سے اللہ تعالی راضی ہو؟ آپ اللہ کے لیے کوشش کریں، اللہ تسلی دیتے ہیں، اور آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا ہوا جو ساری محنت ضائع ہو گئی؟ کیا ہوا سب نے چھوڑ دیا؟ کیا ہوا سب کے آگے برے بن گئے؟ کیا ہوا مسلسل ناکامی ہے؟ کیا ہوا اگر مسلسل تنگی ہے؟ کیا ہوا کوئی راہ نظر نہیں آتی؟ یاد رکھیے، یاد رکھیے اللہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کو بھولے گا نہیں۔ تو پھر کیا غم، پھر کیا پریشانی؟ اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ تم کس قدر الجھنوں میں الجھے ہوئے، ٹکڑوں میں بکھرے ہوئے ہو۔ وہ اور یہ بھی جانتا ہے کہ تم اس کی آس میں آج بھی اسی طرح صبح شام سجدوں میں پڑے ہوئے ہو۔ اب بس تم صبر رکھو، کیونکہ یہ صبر ہی ہے جو تمہیں ضرور ایک دن اللہ کی راہ میں مکمل مطمئن کر دے گا، سبھی مشکل حالاتوں سے نکال کر تمہیں ہمیشہ کے لیے خوش کر دے گا۔ کیوں اللہ دور لگتا ہے تمہیں؟ وہ تو معجزوں کی شکل میں روز ملتا ہے تمہیں، کبھی بن مانگی دعا کی قبولیت بن کر، کبھی ناممکن سے ممکن کا ذریعہ بن کر، کبھی تمہیں بدترین سے بچانے کے لیے دیری بن کر، کبھی تمہیں اندھیروں سے نکالنے کے لیے سویرا بن کر، کبھی تمہاری بے بسی میں کن کا وسیلہ بن کر، کبھی انجان شخص کے لفظوں میں وسیلہ بن کر، کبھی اپنی رضا کے مطابق تمہارا دل بدل کر، کبھی تمہاری چاہت کی خاطر تمہارا مقدر بدل کر، کبھی کئی صدیوں کی محنت کے بعد میٹھا صلہ بن کر، کبھی خوفناک وسوسوں میں امید کا گمان بن کر، کبھی پیار بری تھپکی دینے کے لیے ماں بن کر، کبھی رحمت برسائے چھپانے کے لیے باپ بن کر۔ کتنے طریقے سے اللہ اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہے تمہیں۔ تم بھلے ہی بھول جاؤ اسے، لیکن وہ نہیں بھولتا ہے تمہیں۔ وہ سزا نہیں دے رہا، بس آزما رہا ہے تمہیں، راستے بدل بدل کر تمہاری ہی پسند تک لے جا رہا ہے تمہیں۔ پریشانی اب پھر سے بڑھ گئی ہے؟ اچھا ذرا آسمان کی طرف دیکھو، وہ رب جو ہر شے کا مالک ہے، تمہیں یقین ہے نا کہ وعدے کا پکا ہے؟ تو کیا تم بھول گئے ہو کہ وہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے لیے بہت شفیق ہوں؟ وہ جب بار بار کہتا ہے کہ وہ نہایت رحم کرنے والا ہے، تو یہ اداسی کیسی، یہ نا امیدی کیسی؟ دیکھو یہ غم پریشانی حادثے تو زندگی کا حصہ ہیں، یہاں کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اگر خوشیوں کی ٹھنڈی ہوائیں ہمیشہ نہیں رہتی، تو یہ دکھ کے بادل بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں۔ تم امید نہ ہارو، وہ تمہاری ساری دعائیں قبول کرے گا، اطمینان رکھو انشاءاللہ۔ پتہ ہے میری پیارے اللہ، میں نے اپنی آخری حد کو آزمایا۔ اللہ میں نے وہاں سے امیدیں لگائی تھی جہاں نہ تو میری التجا کا مان رکھا گیا تھا، نہ ہی اپنے کیے وعدے کا بھرم۔
لوگ مکر جاتے ہیں اپنے کیے الفاظ سے، کس طرح مکر جاتے ہیں۔ پھر میں نے اللہ سے کہا، یا اللہ، کیا میں آپ کی بندی نہیں؟ کیا آپ میرے رب نہیں؟ وہ انسان دور ہو گیا مجھ سے جس سے نہیں ہونا تھا۔ پھر مجھے سمجھ آئی کہ لوگ خود دور نہیں ہوتے، اللہ انہیں آپ سے دور کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو کبھی بھی ایسے انسان کے ساتھ رہنے نہیں دیتا جو اس کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندے کا بھلا چاہتا ہے۔ جنہیں اللہ نے ہی تمہارے قابل نہیں سمجھا، وہ پھر کیسے تمہارے لیے بہتر ہو سکتے تھے؟ ایک نظر ماضی کی طرف دوڑاؤ اور سوچو، کتنی ایسی چیزیں ہیں جنہیں تم اچھا سمجھتے تھے مگر ان سے تمہیں سوائے دکھ کے اور کچھ بھی نہیں ملا۔ سوچو، تمہارے ایسے کتنے غلط انتخابات تھے جن کی سچائی اگر اللہ تم پر نہ کھولتا تو تمہاری زندگی کیا ہوتی۔ جو کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتے، اللہ ان کے ساتھ بھی کبھی غلط نہیں ہونے دیتا۔ تمہیں جتنی محبت اپنی دعاؤں سے ہے نا، اللہ کو اس سے کئی زیادہ محبت تم سے ہے۔ کیوں بھاگ رہے ہو تم پھر اس کے پیچھے جس سے اللہ نے تمہیں بچا لیا؟ چھوڑ دو اس جگہ سے مرہم ڈھونڈنا جہاں سے صرف تمہیں زخم ملا، کیونکہ مرہم صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، اور جو صبر کرتے ہیں اور توکل کرتے ہیں ان کے لیے اللہ شفا کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اور انہیں اس سے بھی بہتر نواز دیا جاتا ہے جو انہوں نے کھویا ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو اتنی تکلیف نہیں دیتا کہ وہ برداشت ہی نہ کر سکے، اور میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ انسان اپنے آپ پر خود ظلم کرتا ہے۔ میں نے سوچا کہ اداس ہو کر تو تم خود پر ظلم کرو گی، حالانکہ اللہ نے تو دکھا دی اصلیت۔ اللہ نے تو بہت پہلے ہی تمہیں اشارے دینا شروع کر دیے تھے، لیکن ہم انسان کہاں سمجھتے ہیں۔ اب بھلا میں کیوں روؤں یا اداس ہوں؟ حالانکہ میں تو یہ جان کر خوش ہو گئی ہوں کہ اللہ نے، جو پوری کائنات کا مالک ہے، اس نے میرے لیے فیصلہ کیا ہے جو کہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔